عامر خان صاحب ابھی تھوڑی دیر پہلے خالد مقبول صدیقی صاحب نے آپ کے ساتھ پریس کانفرنس کی، جس میں واضح کیا کہ ابھی کوئی معاہدے پہ ہم نہیں پہنچے. اب حکومت نے بھی آپ لوگوں سے آج رابطہ کر لیا ہے، پیغام پہنچایا وزیر اعظم کا، اور وزیر اعظم نے آج جو سینئر صحافیوں سے ملاقات کی اس میں انہوں نے کہا کہ ہماری جو مقبولیت ہے اس میں گزشتہ دنوں میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا جب سے تحریک عدم اعتماد لے کر آئے ہیں، اور 27 کے جلسے کے بعد اتنی مقبولیت بڑھ جائے گی کہ منحرف اراکین بھی واپس آ جائیں گے اور اتحادی بھی واپس آ جائیں گے. تو آپ سوچ رہے ہیں، آپ بھی دیکھ رہے ہیں کہ واقعی مقبولیت حکومت کی اتنی بڑھ رہی ہے کہ آپ واپس چلے جائیں اور چھوڑ کے نہ جائیں حکومت کو، عدم اعتماد میں ساتھ دے دیں؟ بہت شکریہ شاہزیب. یہ مقبولیت کا فیصلہ تو الیکشن کرتا ہے. اب جب بھی الیکشن ہو، فوری طور پہ ہوں یا بعد میں ہوں یا 5 سال کے بعد ہوں، اس وقت ہی فیصلہ ہو سکتا ہے کہ عوام کس کو ووٹ دیتے ہیں. اور اس وقت ایک سیاسی صورتحال بنی ہوئی ہے اور نو کانفیڈنس موو ہوئی بھی ہے. اس کی وجہ سے ظاہر ہے کہ ایک ہائپ کریٹ ہوئی بھی ہے دونوں طرف سے، اپوزیشن کی طرف سے بھی اور حکومت کی طرف سے بھی اپنا اپنا موقف پیش کیا جا رہا ہے اور بہت سخت زبان بھی استعمال کی جا رہی ہے. تو ظاہر ہے کہ ان کے وہ جو کہہ رہے ہیں اس پہ تو میں کوئی تبصرہ نہیں کر سکتا، لیکن ایم کیو ایم کے سامنے یہ ساری صورتحال ہے. اور اس سلسلے میں ہم اپوزیشن کی جو جماعتیں ہیں وہ بھی ہم سے مل رہی ہیں، ہم سے بات کر رہی ہیں، اور حکومت کی طرف سے بھی ہم سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں. ابھی 2 روز قبل بھی ان کے اسپیکر صاحب آئے تھے، اسد عمر صاحب اور پرویز خٹک صاحب آئے تھے، اور انہوں نے اس نو کانفیڈنس کے حوالے سے بات کی ہے ہم سے. اسی طرح اپوزیشن بھی ہم سے بات کر رہی ہے، لیکن ہم بار بار اس بات کی وضاحت کر رہے ہیں، اور مخالفین کچھ پروپیگنڈا بھی کر رہے ہیں عجیب و غریب کہ ایم کیو ایم نے سودا کر لیا ہے، ایم کیو ایم وزارتیں لے رہی ہے، ایم کیو ایم نے شاید کوئی پیسے پکڑ لیے. میں ان تمام دوستوں کو بھی اور عوام کو بھی یہ بتا دینا چاہتا ہوں آپ کے توسط سے کہ ایم کیو ایم جو بھی فیصلہ کرے گی وہ خالصتاً شہر کے، عوام کے اور ووٹرز کے مفاد میں کرے گی. ایم کیو ایم کو وزارتوں سے کوئی سروکار نہیں ہے، کچھ کوئی بھی ہو، چاہے اپوزیشن کی طرف سے جو ہم سے بات کی جا رہی ہے، ہم اس حوالے سے کوئی فیصلہ کرتے ہیں، چاہے حکومت کی طرف سے کوئی فیصلہ کرتے ہیں. جو آپ کے مطالبات تھے، کل ہمارے ساتھ سید غنی صاحب تھے تو انہوں نے کہا کہ ایم کیو ایم نے کوئی وزارت نہیں مانگی ہے، ایم کیو ایم نے یہ بھی نہیں کہا کہ انہیں سندھ حکومت میں آنا ہے، اور جتنے مطالبات ان کے کراچی کے حوالے سے ہیں اور شہری علاقوں کے حوالے سے ہیں وہ جائز مطالبات ہیں، ہم سب ماننے کو تیار ہیں اور بہت جلد معاہدہ بھی ہو جائے گا. مگر آپ لوگ انتہا نہیں دے رہے ہیں کہ کوئی معاہدے کے آپ لوگ قریب ہیں. کیا وجہ ہے؟ کیا حکومت جو آپ سے بات کر رہی ہے اس میں بھی آپ کو وزن نظر آ رہا ہے، اس بات میں وزن نظر آ رہا ہے کہ حکومت کے ساتھ رکا جائے؟ دیکھیں، جہاں تک پی ٹی آئی کا تعلق ہے، ہم تقریباً 3.5 سال پی ٹی آئی کے ساتھ چلے ہیں، اور ہمیں ماضی کے تجربات کو اگر سامنے رکھیں تو پی ٹی آئی سے ہمیں کوئی بہت زیادہ نقصان بھی نہیں پہنچا ہے. کوئی جو الیکشن سے پہلے جو سیٹیں ہماری چھینی گئی وہ تو ایک الگ بات ہے، اور ہم نے ہمیشہ اس پہ تحفظات بھی پیش کیے، لیکن انہوں نے کسی حد تک جو ہم سے وعدے کیے تھے اس میں انہوں نے اپنی دانش میں کوشش کی، اس کی رفتار بہت سست رہی. لیکن جو موجودہ صورتحال ہے اس میں irrelevant بھی نہیں رہا جا سکتا، اور اگر کوئی فیصلہ ہو رہا ہے اور اس میں اگر ہمیں اپنے لوگوں کے مفادات زیادہ نظر آتے ہیں، ہمارے شہر کی بہتری نظر آتی ہے، ہمارے شہر کی جو تباہ حالی ہے، جو ناانصافیاں ہوئی ہیں اس کے اندر کوئی ہمیں بہتری نظر آتی ہے تو ہم وہی فیصلہ کریں گے. ہم پی ٹی آئی کے اتحادی ہیں، پی ٹی آئی کے پابند نہیں ہیں. ہم اپنا فیصلہ اپنے عوام کے مسائل کو سامنے رکھ کر ہی کریں گے. اپوزیشن ہم سے بات کر رہی ہے، مسلم لیگ نون ہم سے فیوچر کے حوالے سے بھی بات کر رہی ہے، تو جو پوائنٹس رکھے ہیں اس کو ایک حتمی شکل بھی دی جائے گی، اس کا ایک میکانزم بھی بنے گا. زبانی ٹیلی ویژن کے اوپر آ کر یہ کہہ دینا کہ ہم نے سارے مطالبات مان لیے ہیں، اس سے کام نہیں پورا ہوگا. وہ تو کہہ رہے ہیں معاہدے کے بھی قریب ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم معاہدہ بھی کریں گے. تو اس وقت آپ کی پوزیشن ایگزیکٹلی کیا ہے؟ آپ قریب ہیں اپوزیشن کے ساتھ کسی معاہدے کے، یا پھر آپ قریب ہیں حکومت میں رہنے کے؟ کیا پوزیشن ہے اس وقت ایگزیکٹلی؟ دیکھیں شاہزیب، میں اس وقت میں کوئی حتمی بات نہیں کر سکوں گا. ظاہر ہے کہ جو اپوزیشن کے ساتھ ہماری بات ہو رہی ہے اور جو حکومت کی سطح پر بھی ہماری بات ہو رہی ہے اس کا فیصلہ ہماری رابطہ کمیٹی کرے گی. ہم وہ ساری باتیں اگر میں ابھی شیئر کروں اور ابھی کوئی بات کروں تو فیصلہ ہی میں سنا دوں گا، تو اس کا تو مجھے مینڈیٹ ہی نہیں ہے. میں اس وقت ہی کوئی فیصلہ کر سکتا ہوں، بتا سکتا ہوں. جو پارٹی منڈے سے تو اجلاس شروع ہو جائے گا عدم اعتماد کا، تو کب تک فیصلہ کریں گے؟ شاہزیب، یہ میڈیا کو اس حوالے سے بہت جلدی ہے. ہم نے بڑے زخم کھائے ہیں، بہت تکلیفیں اٹھائی ہیں، ہماری عوام نے، ہمارے لوگوں نے بہت زخم ہیں ان کے سینوں پہ. ہمیں ان کا کوئی مداوع کرنے کی یقین دہانی اور اس کے اوپر پوری طرح سے عمل درآمد ہوتا ہوا نظر آئے گا جب ہی فیصلہ کریں گے. میڈیا کے دوستوں کو جلدی ہے کہ ہم آج فیصلہ کریں اور تاکہ قصہ ہی ختم ہو. یہ 5 روزہ ٹیسٹ ہے، آخری دن، آخری بال اور آخری وکٹ تک کھیلیں گے. جتنی جلدی ملک میں غیر یقینی کی صورتحال ختم ہو اتنا زیادہ اچھا ہے. اس لیے ظاہر ہے آپ سے سوال بھی ہو رہا ہے، اور آپ ایک بہت ہی کی اسٹیک ہولڈر اس
سارے کے سارے معاملے میں اس وقت ہیں، تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو مسائل حل ہوتے نظر آئیں گے، تو وہ حکومت کی طرف سے بھی امید ہے یا حکومت کی طرف سے امید کم ہے اس کی؟ دیکھیں، حکومت تو اس وقت موجود ہے، حکومت جو کچھ کارکردگی دکھا سکتی تھی اس نے دکھائی ہے، اور آگے کی بھی بات کر رہی ہے کہ جو کمی رہ گئی ہے اس کو ہم دور کرنے کی کوشش کریں گے، یقیناً وہ لوگ بھی کہہ رہے ہیں۔ پھر بات وہی میں بار بار دہراؤں گا کہ ہم فیصلہ اس وقت ہی کریں گے کہ جب ہمارے جو ڈیمانڈز ہیں، اور ان ڈیمانڈز میں کہیں کوئی وزارت نہیں ہے، کہیں کوئی عہدہ نہیں ہے، کسی حوالے سے ہم کوئی ڈیمانڈ نہیں کر رہے، ہم کوئی ذاتی فائدے لینے کی بات نہیں کر رہے، اور یہ جب چیزیں سامنے آئیں گی سب کو پتہ بھی لگ جائے گا کہ ایم کیو ایم نے پہلی دفعہ اصولی طور کے اوپر بات کری ہے، اصولوں کے اوپر جو ہے وہ ہم نے نیگوسیشن کی ہے، اس کا ایک میکانزم بنے گا، مسلم لیگ نون کے ساتھ بھی بن رہا۔ جی میکانزم بنے گا، میکانزم بننے کے بعد ہم رابطہ کمیٹی کے سامنے رکھیں گے، پھر رابطہ کمیٹی جو فیصلہ کرے گی وہ آپ کے سامنے رکھ دیا جائے گا، میڈیا کے سامنے۔ اب اندازہ ہے کہ میڈیا ہم سے چاہ رہی ہے کہ ہم سب سے پہلے کوئی فیصلہ آپ اپنا جواب دیتے دیتے رک گئے، آپ نے کہا جواب دیتے دیتے رک گئے، آپ نے کہا میکانزم بنے گا مسلم لیگ نون کے ساتھ بھی، پھر آپ رک گئے، تو پی ٹی آئی کے ساتھ بھی، نون لیگ کے ساتھ بھی، پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی میں نے یہ کہا، شاید کوئی غلط فہمی ہے ہوئی آپ کو، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو ہم نے مطالبات رکھے ہیں اس کا ایک طریقہ کار وضع ہوگا، اور وہ ایک تحریر کی شکل میں جب سامنے چیز آئے گی اس کے بعد یہ ہم فیصلہ کر سکیں گے، ابھی یہ زبانی یقین دہانیوں پر فیصلہ نہیں کریں گے۔ اور مجھے یہ بتائے گا کہ ایز آف ناؤ اب آپ کی پولیٹیکل انڈرسٹینڈنگ میں، ظاہر آپ اسلام آباد میں رہے، سب سے مذاکرات کا حصہ بھی رہے، اگلے ہفتے آپ کو حکومت خطرے میں نظر آ رہی ہے اس عدم اعتماد کے نتیجے میں، یا آپ کو لگتا ہے سچویشن کہیں بھی جا سکتی ہے، ایسا نہیں ہے کہ حکومت خطرے میں ہے؟ شاہزیب، مجھے تو ہر طرف خطرہ نظر آتا ہے، کہ حکومت بھی خطرے میں نظر آتی ہے، اپوزیشن بھی خطرے میں نظر آتی ہے۔ 26-27 تاریخ کو دونوں اسلام آباد میں جمع ہو رہے ہیں، کوئی نئی صورتحال نہ بن جائے، مجھے تو جمہوریت بھی خطرے میں نظر آتی ہے۔ اللہ کرے ہماری یہ پولیٹیکل پارٹیز، جو بڑی پولیٹیکل پارٹیز ہیں، یہ دانش مندی سے کوئی فیصلہ کریں، ایک نو کانفیڈنس کا طریقہ کار آئین کے اندر وضع کیا ہوا ہے، اس کو خوش اسلوبی سے اس کو آگے بڑھنے دیں اور اس کا کوئی نتیجہ نکلنے دیں، پھر جو بھی فیصلہ ہو اس کو قبول کر لینا چاہیے، چاہے اپوزیشن کے خلاف فیصلہ ہے، چاہے حکومت کے خلاف آئے، دونوں کو تحمل سے، برداشت کے ساتھ اس فیصلے کو قبول کرنا چاہیے، اور آگے اگر کوئی فیصلہ ہو جاتا ہے اپوزیشن کے حق میں تو پھر جو بھی آگے الیکشن آتا ہے تو اس کے لیے تیاری کرنی چاہیے۔